بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے آخری لمحے کی کچھ جھلک بتانا چاہتا ہوں، کچھ خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو تصور بنتا ہے اس کی تصویر دکھلانا چاہتا ہوں۔ 10ویں محرم الحرام ہے، سن 61 ہجری ہے، کربلا کا میدان ہے، دوپہر کا وقت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں ہے۔ دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج مٹھی بھر چند وفادار یار حق کے علمبردار ہیں۔ دونوں میں تیز لڑائی جاری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وفادار ساتھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ بالآخر ظالموں نے، دشمنوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو، ان کے وفادار سپاہی کو بھوکے پیاسے رکھ کر تڑپا تڑپا کر ذبح کر ڈالا، جن کے خون سے کربلا کی زمین رنگین ہوئی پڑی ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ شہید کربلا میں لکھتے ہیں کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا بے یار و مددگار رہ گئے۔ میں کہتا ہوں کتنا بھیانک سما ہوگا، کیا عجیب منظر ہوگا کہ خون کے فوارے ہیں، لاشوں کے ٹکڑے ہیں، اور اوپر سے بے سہارا بے یار و مددگار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیاس کی تیزی سے حلق سوکھ رہا ہے۔ آپ نے ٹھان لی کہ دریائے فرات پہ جا کر پانی پینا ہے، تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، گھوڑے کو ایڑ لگایا، پھر کیا تھا 20,000 فوجیوں کو کاٹتے، مارتے، چرتے، پھاڑتے، آن کی آن میں دریائے فرات پر پہنچتے ہیں، گھوڑے کو پانی میں ڈالتے ہیں، چلو بھر پانی لیتے ہیں۔ اتنے میں کسی دشمن نے یہ بات سنا دی کہ تو پانی پی رہا ہے اور تیرے خاندان کا خیمہ وہاں لٹتا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غیرت کی وجہ سے چلو کا پانی نیچے گرا دیا اور پھر دشمنوں کو چیرتے ہوئے خیمہ پر پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ دشمنوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے کہ یہ پیاسے رہ جائیں، بے بس اور مجبور ہو جائیں، اور میں ناکام ہو جاؤں، دشمن کامیاب ہو جائے۔ خیمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تمام لوگ بے قراری سے رو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، آخری دیدار ہے، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات آپ کی بیوی شہر بانو کے کانوں میں پڑی تو تڑپ گئیں اور فرمانے لگی، او میرے غمخار، میں دنیا کے لحاظ سے ایران کے بادشاہ کی بیٹی تو ضرور ہوں۔ یہ سب لوگ آپ کی بہنیں، آپ کی اولاد ہیں، دنیا والے تیرے چلے جانے کے بعد اولاد رسول کی عزت کریں گے، اور میری عزت، میرا لحاظ کون کرے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنا، اور شہر بانو سے فرمایا کہ میں جس دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں اور جس اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں وہی اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر پھر آپ میدان میں چلے آئے۔ ابن سعد اور شمر دل جوشن نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ایک بارگی حملہ کرو اور یہ جھگڑا ختم کرو۔
پھر کیا تھا، چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی، تلواروں کی، نیزوں کی بارش ہونے لگی۔ ہائے ہائے، جو نازک بدن امام الانبیاء کے گودوں میں کھیلا کرتا تھا، جو نازک بدن امام الانبیاء کے کندھوں پر سوار ہوا کرتا تھا، جو نازک بدن مصطفیٰ کریم کے پیٹھ پر چڑھا کرتا تھا، وہ نازک بدن جن کے منہ مبارک میں آقا نے اپنی زبان ڈال کر حضرت حسین کو چسایا تھا، وہ نازک بدن جن کی پیشانی کو مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، وہ نازک بدن جن کے زلفوں کو، جن کے بال مبارک کو سونگھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ آج ظالموں کے سردار نے حکم دیا ہے کہ چاروں طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزے کی بارش کرو۔ بالآخر امام حسین پر ایک ایک زخم پر 100 زخم برسے ہیں، گہرے زخم لگے ہوئے ہیں، اور ایک تیر آ کر آپ کی پیشانی مبارک پر لگتا ہے، خون کے فوارے چھوٹتے ہیں، چہرے مبارک خون سے رنگین ہو جاتا ہے، اور آپ کمزور بے بس ہو کر گھوڑے پر سے نیچے گر پڑتے ہیں، شمر دل جوشن سینے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کا دونوں دانت منہ سے باہر نکلا ہوا ہے، سینے پر کوڑ کا داغ ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر دل جوشن ہوں۔ امام حسین نے فرمایا میرے نانا مصطفیٰ کریم نے سچ فرمایا تھا کہ تیرا قاتل کوڑھی اور کتا ہوگا، وہ کتا اور کوڑھی تو ہی ہے۔ ایک طرف میرے نانا جان ہیں، دوسرے طرف یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کا وقت پایا ہے، سینے پر سے اتر جا، ظہر کی نماز ادا کر لینے دے۔ سمر دل جوشن سینے پر سے اترتا ہے، امام حسین گہرے زخموں کے ساتھ، بھرپور درد کے ساتھ، کرب و الم کے ساتھ، بڑی دکھ تکلیف کے ساتھ، رنگین چہروں کے ساتھ اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے حضور نیت باندھتے ہیں، سجدوں میں اللہ کے قدموں پر سر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں سبحان ربی یلاعلا، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و برتر ہے۔ رب کو منا رہے ہیں، رب کو منا رہے ہیں۔ او سر، سب سے پاکیزہ سر، سب سے پاکیزہ ذات کے قدموں پر جب رکھا ہے، شمر دل جوشن نے تلوار سے اس گردن کو کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ ہائے ہائے، اس گردن کو کاٹا، اس گلے کو کاٹا جا رہا ہے جس کے اندر سب سے حیادار ماں کی دودھ اندر گیا ہے، اس گلے کو کاٹا جا رہا ہے جس گلے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک گیا ہے، اس گلے کو کاٹا جا رہا ہے جس کے اندر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھیں، سچائی کی آوازیں نکلتی تھیں۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حق کے آفتاب، سچائی کے ستارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ عجیب منظر، یہ بھیانک منظر، دل چیر دینے والا منظر کس عالم میں، ایسے عالم میں کس نے نہ دیکھا ہوگا؟ تو میرے دینی بھائیوں،
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی سچائی پر ڈٹے رہیں، دین کی حفاظت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، روزے رکھا کریں۔ جس طرح امام حسین کو شہادت ملی ہے، ہم بھی سچائی پر ڈٹے رہیں گے تو ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔